بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حابیل اور قابیل کا قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے یعنی حضرت آدم میں سے اس کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان میں دستور نکاح مقبول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوا سے کرنا چاہا اور حابیل کا اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کرنے لگا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل بضد تھا، کہنے لگا، یہ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر یعنی جو قربانی دی جاتی تھی اس کو لے جاتی تھی یا کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے۔ قابیل ملکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ کر وہاں سے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے قابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی جو گندم تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اکلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی، اس طرح تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ یا جن کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہونا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے
کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرے سابقہ گناہ والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن کریم میں نازل ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر پڑھ کر سناؤ، جب وہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قربانی قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے اور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو ہی قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ لاش چھپانے میں کوے کی مدد سے حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریٹ کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی عقل سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ترجمہ: پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے یعنی قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت ہی برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا
چہرہ گھوم جاتا تھا۔ اور مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو زائل کر دیا اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، اور اسی طرح رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ سامعین کرام، ہمارے دین میں کسی کو یوں ہی قتل کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، یہاں تک کہ چونٹی کو بھی ناحق مت مارو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئے دن خیرت کے نام پر قتل عام کیا جاتا ہے۔ وجہ دین سے دوری ہے۔ ہمارے دین میں مصلحت کے بہت سے راستے ہیں جن کو اختیار کر کے قتل و غارت کو روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ آپ جب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے میری ویڈیو کو تو مجھے حوصلہ ملے گا، اور اس سے میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ سکوں گی۔ جزاک اللہ۔